میں بہت خوبصورت تھی، مجھے کبھی بھی اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، پر گاؤں جاتے ہی مجھے میری چچا زاد بہن کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر داغ دبے ہیں، کیوں نہ تمہیں بشیرہ مساج والی کے پاس لے کر چلوں، وہ تمہارا اچھے سے مساج کر دے گی، اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے چہرے میں بہت تر و تازگی آ جائے گی، شہر میں رہ رہ کر تم نے گندے پانی کا استعمال کیا ہوگا، اسی وجہ سے تو تمہارے چہرے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میں اپنی چچا زاد بہن سمین کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، مجھے لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، ویسے بھی بات اس کی صحیح تھی، کافی عرصہ شہر میں رہنے سے میری جلد خراب ہو چکی تھی، اب میں گاؤں آئی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے چہرے پر وہی تر و تازگی لانے کی ضرورت ہے، اسی لیے سمرین کے کہنے پر میں فوراً راضی ہو گئی تھی، پر اس نے بشیرہ مساج والی کے بارے میں مجھے بڑی عجیب بات بتائی، جو کہ مجھے کہنے لگی کہ وہ مساج کرنے کے تم سے کوئی پیسے نہیں لے گی، ہاں ہم اسے گاؤں سے ہی کوئی نہ کوئی نذرانہ دے دیتے ہیں، اصل میں اسے پیسوں سے زیادہ گاؤں کی سوغات اچھی لگتی ہیں، تو تم پیسوں کی فکر ہی نہ کرو، وہ مالش کرنے کے بعد ہم سے دیسی گھی کا ایک ڈبہ لے لیتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے کام آتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی مساج والی ہے جو کہ بدلے میں پیسے نہیں لیتی؟ بس ایسی ہی ہے، وہ بہت اچھی ہے، تم چل کر اس سے ملو گی تو تمہارا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تمہیں اس سے مل کر ہی اپنا آپ خوبصورت لگنے لگے گا، اس کے ہاتھوں میں بڑا جادو ہے۔ سمرین کی باتیں سن کر میں بھی بشیرہ کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ راستے میں مجھے سمرین نے بتایا کہ بشیرہ پورے جسم کا مساج بھی کرتی ہے، اس سے تم گوری چٹی ہو جاؤ گی، بلکہ گاؤں کی کافی ساری لڑکیاں شادی سے 1-2 مہینے پہلے آ کر بشیرہ سے اپنی مالش کرواتی ہیں، اس سے نہ صرف وہ گوری ہوتی ہیں بلکہ ان کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب تو میں بشیرہ سے ملنے کے لیے اور بھی زیادہ بےتاب تھی، کیونکہ میرے ساتھ کافی مسئلے مسائل تھے۔ 10 منٹ میں بشیرہ کا پارلر آ گیا تھا، اس کے باہر لکھا بھی ہوا تھا بشیرہ مساج والی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ گاؤں میں رہنے والی ایک معمولی عورت کس طرح ان عورتوں سے پیسے بنا رہی ہے۔ خیر جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا یہ کمرہ کافی اندھیرا سا تھا، میری عادت تھی کہ میں ہر وقت ہی چوکنی سی رہتی تھی، میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے لگا جیسے کمرے سے کسی کی آواز آ رہی ہو، جیسے کوئی رو رہا ہے۔ میں نے سمرین سے چپ رہنے کا کہا، وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی تو باقاعدہ رونے کی آوازیں میرے کان میں پڑنے لگیں۔ اب مجھے شک ہو گیا، میں نے کہا یہ کیسا پارلر ہے، یہاں پر تو کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر سمرین کہنے لگی، کچھ نہیں، یہ تمہیں ویسے ہی وہم ہو رہا ہوگا، میں ابھی بشیرہ کو آواز دیتی ہوں، دیکھنا کیسے ہوا کے جھونکے کی طرح یہاں آئے گی۔ تبھی اس نے بشیرہ کو آواز لگائی اور وہ سامنے آ گئی، اس نے پردہ ہٹایا اور فوراً سے کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا، پورے کمرے میں روشنی چھا چکی تھی۔ میں نے دیکھا بشیرہ ایک نوجوان عمر کی لڑکی تھی، یہی کوئی 30-32 سال اس کی عمر ہوگی، چہرے سے مخلص اور بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ کہنے لگی یہ کون ہے، آج سے پہلے میں نے اسے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ سمرین نے اسے میرا تعارف کروایا اور بولی کہ یہ تم سے مالش کروانے آئی ہے۔ او اچھا، چلو آ جاؤ، کرسی پر بیٹھو، میں ذرا اندر سے تیل لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر بشیرہ اندر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی تو گھبرائی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا بشیرہ، کوئی بات ہے کیا؟ میں فوراً اس کے تاثرات بھانپ گئی تھی۔ نہیں تو، آؤ بیٹھو، تمہارے چہرے کا مساج کرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ میرے اوپر جھک گئی اور اپنی نرم و نازک انگلیوں سے میرا مساج۔ اس کی انگلیوں میں تو واقعی جادو تھا، پر میں یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ مساج سے وہ لڑکیوں کا رنگ کیسے گورا کرتی ہے۔ مجھے اس نے مساج کرتے ہوئے ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزارے تھے کہ سمرین کو گھور کر بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے جا، میں اس کا مساج اکیلے میں کروں گی۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب بھی لگی تھی کہ آخر لڑکی کے ہوتے ہوئے یہ میری مالش کیوں نہیں کر سکتی، لیکن پھر خاموش رہی۔ گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو اس پر اعتبار تھا، بھلا وہ میرا کیا ہی بگاڑ سکتی تھی، وہ محض ایک مالش کرنے والی مالشی تھی۔ لیکن میرا یہ خیال اگلے ہی لمحے غلط ثابت ہو گیا جب بشیرہ نے مجھے بتایا کہ وہ تو فزیو تھراپی میں ماسٹرز کر چکی ہے۔ میری تو مارے حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر تم ایک ڈاکٹر ہو تو اس معمولی سے گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کرسی سے اچھل کر اس سے پوچھا تھا۔ تم نے DPT کر رکھا ہے؟ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بس کیا کروں، تمہیں تو ہاں ایسا ہی ہے
لیکن بس کیا کروں، تمہیں تو پتہ ہے ہمارے پیشے کو کوئی عزت نہیں دیتا، نہ ہی ہمیں اچھی نوکری ملتی ہے، اسی لیے اس معمولی سے گاؤں میں مالشی بن کر بیٹھی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بڑا عجیب بھی لگا تھا کہ آخر اتنی بھی کیا مجبوری کہ اس گاؤں میں آ کر اسے مالشی بننا پڑا، اور پھر یہ لڑکیوں سے پیسے بھی نہیں لیتی۔ اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھیں، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور رو رو کر چہرے کا برا حال ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو ہمارے گھر آ سکتی ہو، میں تم سے بات چیت کروں گی، لیکن میں تمہیں جانتی نہیں کہ تم گاؤں کے کس علاقے سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ بولی کہ انہیں مت بتانا، ویسے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم احتیاط کرنا، گاؤں میں میرا پورا کاروبار ہے اور تم مجھے پڑھی لکھی لڑکی لگی ہو، اس لیے یہ بات ہے۔ مالش کرنے کے بعد میں نے اس سے اس مساج کی قیمت پوچھی تو کہنے لگی، وہ میں تمہاری چچا زاد بہن سمرین سے طے کر لوں گی، لیکن تمہیں پھر کل آنا ہوگا۔ کل تم آؤ گی، تمہارا پورا مساج کروں گی، تبھی کوئی اثر ہوگا۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم صرف چہرے کا مساج کرنے سے خوبصورت ہو جاؤ گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تمہیں پورے جسم کا مساج کروانا پڑے گا، تب تم پر ایسا نکھار آئے گا کہ تم ساری زندگی مجھے یاد کر کے دعائیں دو گی۔ میں اس کی باتیں سوچتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ راستے میں سمرین سے یہی باتیں کرتی رہی کہ یہ بشیرہ کون ہے اور یہ کیوں مساج کرنے کے پیسے نہیں لیتی، آخر اس کا خاص طریقہ کار کیا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں، یا آیا واقعی میں ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ سمرین نے مجھے بتایا کہ بشیرہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی ناف میں مساج کرنے سے پہلے دیسی گھی ڈالتی ہے، اسی وجہ سے یہ سب لڑکیوں سے دیسی گھی کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور یہی اس کی فیس ہے، اور کوئی اسے دودھ یا پھر گندم وغیرہ دو تو نہیں لیتی، بس دیسی گھی کا استعمال کرتی ہے، شاید اس لیے کہ اسے خود بھی چاہیے ہوگا، ورنہ یہ ہم سے کیوں مانگتی۔ تمہیں نہیں پتا یہ شہری لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیا یہ شہر سے آئی ہے، یہ اس گاؤں میں نہیں رہتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، ہم تو اس کے ماں باپ کو بھی نہیں جانتے تو تب نہ جب وہ گاؤں میں رہتے۔ یہ لڑکی شہر سے آئی ہے، پچھلے 1 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، اور کام کرتے ہوئے اس نے بہت زیادہ نام بھی کمایا ہے۔ اب تو یہ لڑکیوں کا میک اپ بھی فری میں کر دیتی ہے، شادی والے دن سب لڑکیاں اسی کے پاس جاتی ہیں، اپنی کریم نہ بھی ہو تو یہ پاس سے لگا دیتی ہے۔ یہ باتیں میرے لیے واقعی بڑی حیران کن تھیں کہ آخر ایک لڑکی مفت میں مساج بھی کرے، میک اپ بھی کرے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں نے اگلے دن پھر جانا تھا، سوچا کہ باقی باتیں جا کر آج کے دن پورا۔ جیسے ہی میں اس کے پارلر میں گئی تو اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کل اس کا حلیہ اور تھا اور آج ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہو۔ اس نے مردوں والا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بال بھی چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی۔ تم کوئی لڑکا ہو کیا؟ میں نے مذاق میں پوچھا۔ لڑکا تو نہیں ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں لڑکا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز عجیب سے تھے۔ لڑکوں والے کپڑے پہننے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولی، کوئی بات نہیں، اگر تم کہتی ہو تو میں یہ تبدیل کر لیتی ہوں، تمہارا مساج تمہاری مرضی۔ اس کے کہنے کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے تو یہ لہجہ بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی میں ان باتوں کی عادی تھی، پر سمرین کے کہنے پر آ گئی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ سمرین نے مجھ سے کہا کہ اب اگر تم نے تھوڑا سا مساج کرا ہی لیا ہے تو باقی کا بھی فائدہ اٹھا لو، یہ نہ رہ گئی جو تمہیں مفت میں مل رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میری نظر دوبارہ اس پر پڑی، وہ مجھے دیکھ کر ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ مجھے اور مساج نہیں کروانا، تم صرف چہرے کی مالش کر دو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ میری بات سن کر جیسے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی، میں نے آج پھر اپنی ناف میں دیسی گھی نہیں ڈالا، تم رکو، میں دیسی گھی لگا کر آتی ہوں۔ وہ ذرا اس سے مجھے تھکن نہیں ہوتی نا، تو اس لیے لگاتی ہوں۔ اس نے ساتھ ہی وضاحت دی اور پردہ اوپر کر کے اس دوسرے کمرے میں چلی گئی جو کہ اسی کمرے میں بنا ہوا تھا، لیکن پردے کی وجہ سے الگ کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے کانوں میں آواز سی پڑنے لگی جیسے وہ رو رہی ہو۔ میں چوکنی ہو کر سننے لگی۔ مجھے دوسرے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی جیسے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ مجھے سمرین پر شک ہوا کہ کہیں یہ لڑکیاں دونوں مل کر مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی۔
میں فوراً اٹھ کر دروازے سے باہر گئی تو سمرین باہر ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ سمرین نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ اف خدایا، اب بس بھی کرو، یہاں پر کوئی نہیں رہتا، صرف یہی لڑکی ہوتی ہے، تھوڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، مالش کرتے کرتے اٹھ کر چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ ناف میں دیسی گھی لگاتی ہوں، آدھا آدھا گھنٹہ بھی دیر کرتی ہے، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس کا مساج ایسا ہے کہ تمہیں گورا کر دے گا اور خوبصورتی الگ ہوگی۔ میں یہ سن کر پھر خاموش ہو گئی، تبھی پردے میں سے وہ نکلی اور بولی، تم سے صبر نہیں ہوتا لڑکی، میں ناف میں دیسی گھی لگا رہی تھی، چلو آؤ بیٹھو تمہارا مساج کروں۔ تم ناف میں دیسی گھی کیوں لگاتی ہو؟ میں نے اس سے چڑھ کر پوچھا۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تم یہاں مساج کروانے آئی ہو، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں؟ وہ مجھ غصہ آ رہا تھا، آخر اتنی بھی کیا رازداری کہ ایک کمرے میں رہتی ہے اور پھر دوسرے کمرے میں جا کر سرگوشیاں کرتی ہے، کوئی تو بات ہوگی جو یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں روزانہ اس کے پاس آؤں گی، کچھ وقت اس کے پاس گزاروں گی تاکہ مجھے اس کی اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ بہرحال لڑکی بہت چالاک تھی، دھیرے دھیرے میرا مساج کرنے لگی تو میری آنکھوں پر غنودگی سی چھانے لگی، مجھے ایسا لگا جیسے میں زیادہ دیر جاگ نہیں پاؤں گی۔ اس کی انگلیوں میں بے پناہ سکون تھا، میرے چہرے پر اس کی انگلیاں پھسل رہی تھیں، بہت نرمی تھی اس میں اور اتنی ہی نفاست بھی۔ میرے سر کے درد کا بھی مجھے آرام آ گیا، مگر پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا جیسے میں نیند کی وادی میں کھو گئی ہوں گی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا 1-2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ میرے چہرے پر جھکی ہوئی مسکرا رہی تھی، مجھے اس کی مسکراہٹ سے وحشت ہونے لگی۔ میں نے کہا، پیچھے ہٹو، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، نے کیا مجھے یہاں پر نیند پوری کرنے کے لیے بلایا ہے؟ ہاں تو کیا ہوا؟ مجھے لگا تمہاری زندگی میں سکون نہیں، دیکھو میں نے تمہاری مالش کی تو تم کیسے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا وہاں سمرین نہیں تھی۔ سمرین پر مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ مجھے اس عورت کے حوالے کر کے گھر کیوں چلی گئی۔ تم نے کیا میری چچا زاد بہن کو دیکھا ہے؟ میں نے اسی بشیرہ سے پوچھا تو کہنے لگی، نہیں، یہاں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے پردے کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ میں مجبوراً وہاں سے باہر نکل آئی، مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگی تھیں۔ گھر آ کر میں نے سمرین کو بھی خوب سنائی۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، ایک غیر عورت کے پاس مجھے چھوڑ کر تم یہاں واپس آ گئیں، اگر جانے کی مرضی نہیں تھی تو بتا دیتی۔ یہ سن کر سمرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمرین کو روتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ سمرین ویسی لڑکی نہیں تھی کہ وہ بات بات پر رو دے، لیکن آج اس کا رونا دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ بات کوئی سنجیدہ ہی ہے۔ اتنے میں چچی جان آ گئیں، انہوں نے سمرین کو روتے دیکھا تو بولیں، کیا بات ہے میری بیٹی، تو سالوں میں کبھی آنسو نہیں ٹپکاتی، تجھے آخر ہو کیا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تم مرجھائی مرجھائی سی رہتی ہے، آخر وجہ کیا ہے اس روگ کی؟ میں نے اسی لیے تمہاری اس تایازاد بہن کو بلایا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ خوش رہو، پر یہاں پر بھی تم نے رونا دھونا مچا دیا ہے۔ یہ سن کر سمرین اور رونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جسے وہ چچی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اوپر والے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ بولی کہ میں تمہیں بشیرہ کے بارے میں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں جسے سن کر تم بھی رو پڑو گی اور شاید مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ میں تم سے کیوں نفرت کروں گی اور کیوں روؤں گی میں بھلا؟ اس نے میرے چہرے کا مساج کیا ہے، میں نے تو اسے پیسے بھی نہیں دیے، میں نے قیمت بھی ادا نہیں کی، تو پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ قیمت تو تم نے ادا کی ہے۔ سمرین یہ کہہ کر پھر رونے لگی اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سمرین، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ اس لڑکی پر مجھے پہلے ہی شک تھا، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، بتاؤ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سمرین مزید رونے لگی اور بولی کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، میں بہت بے بس ہوں اور تم بھی ہو۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا، بے بس تو تم ہوگی لیکن میں ہرگز بے بس نہیں ہوں، میں آج ہی جا کر سارا معاملہ طے کر دوں گی۔ میں گھر سے نکلی تو بہت غصے میں تھی، میرا خون کھول رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نہ جانے کیوں آج پہلی بار یہاں آ کر روئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سمرین کو تسلی تو دے دی تھی، پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خدا جانے کہ میں اس معاملے کو حل بھی کروں گی یا نہیں۔
میں نے جتنی باتیں اور جتنے دعوے سمرین سے کر لیے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں۔ میں سمرین کے پارلر میں گئی، مگر آج اسے آواز دینے پر بھی وہ سامنے نہیں آئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے کیوں چھپ رہی ہے۔ میں خود ہی اندر داخل ہوئی، دروازے کو لات ماری، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ میں نے کمرے کی روشنی جلائی، مگر مجھے بشیرہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مجبوراً میں نے جا کر اس پردے کو اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک پرانی سی چارپائی پر کسی زندہ لاش کی طرح پڑی بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے پاس دیسی گھی کا ڈبہ پڑا تھا۔ میں اسے روتا دیکھ کر اپنا غصہ بھول گئی۔ میں نے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تم سے مساج کروانے آئی ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مزید یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ آج تم نہ آتی تو میں نے اپنی جان لے لی تھی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر بڑے جذباتی انداز میں چیختے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے لگا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن جب اس نے پاس پڑی چاقو کو اٹھایا تو مجھے واقعی میں ڈر لگا کہ شاید یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے چھری چھینی اور اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مساج کرنے کی جگہ وہ ہے، تم کون ہو لڑکی، اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اور بشیرہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کون سا غم ہے؟ وہ لڑکا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ بشیرہ اپنا آپ جیسے سمیٹ کر بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا ماجد، میں تو بس اس لڑکی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس کے گھر والے اسے کالی کہتے ہیں، اسی لیے یہ میرے پاس مالش کروانے آئی ہے۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میں بھی اسی کی طرح ہوا کرتی تھی، پھر کیسے تم نے مجھے اس راستے پر لگایا، اور دیکھو آج میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اس نے ایک دم پینترا بدلا۔ میں حیران بھی ہو گئی اور سمجھ گئی کہ بشیرہ اس آدمی سے بہت زیادہ گھبرا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں یہاں نہیں کرواؤں گی، تم میرے گھر چلو، مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ میں امیر گھر کی لڑکی ہوں، میں کبھی ایسے اندھیرے کمرے میں سوئی نہیں، تو پھر مالش کروانا تو ایک بڑا ضروری کام ہے، تم میرے گھر چلو۔ اس لڑکی نے اس لڑکے کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ یوں بشیرہ میرے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی، میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم سب کی گنہگار ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کا انجام اتنا برا ہوگا۔ وہ لڑکی بری طرح چلانے لگی۔ پھر اس نے جو مجھے کہانی سنائی، اس نے تو واقعی میں مجھے پریشان بھی کر دیا اور رونے پر مجبور کر دیا۔ جیسا کہ سمرین نے مجھے بتایا تھا، یہ جس لڑکے کو تم نے دیکھا ہے، اس کا نام ماجد ہے۔ ہم شہر میں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ماجد میری کلاس کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ میں ماجد سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ ماجد کے پیچھے پہلے ہی بہت لڑکیاں تھیں۔ جب ماجد مجھے ملا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے دوستی اس شرط پر کرے گا کہ میں اس سے ملنے کے لیے باہر آیا کروں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس نے ملنے کے لیے مجھے عام جگہ پر بلایا تھا، اکیلے کمرے میں نہیں۔ یوں میں ماجد سے ملنے کے لیے جانے لگی۔ رفتہ رفتہ ہماری قربتیں بڑھیں، اور پھر کمزور لمحات میں کی گئی غلطیاں ماجد نے اپنے پاس کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیں۔ اب کیا تھا، میں تو ماجد کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئی۔ یونیورسٹی میں جب کوئی لڑکی میرے ہاتھ نہ آئی تو ماجد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ڈاکٹر بن کر کسی گاؤں میں جاؤں، وہاں پر خاتون مریضوں کی ویڈیوز بناؤں اور لا کر اسے دے دوں۔ میں سمجھی تھی کہ یہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ کچھ عرصہ ڈاکٹر بن کر میں نے کام کیا، لیکن پھر وہاں پر چھاپا پڑ گیا۔ میں ڈاکٹر نہیں تھی، مجھے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، تو میں وہاں سے چلی آئی۔ میں پھر سے شہر آئی تو ماجد نے دوبارہ مجبور کیا کہ میں گاؤں جا کر مالشی بن کر لوگوں کی خدمت کروں اور پھر لڑکیوں کی ویڈیو بنا کر اسے دوں، ورنہ وہ میری ویڈیو سب کو دکھا دے گا۔ میں مجبوراً اماں ابا سے یہی کہتی رہی کہ میری ٹرانسفر ہو گئی ہے، میں اب فلاں جگہ پر نوکری کر رہی ہوں، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، پر میں اس کے آگے مجبور تھی۔ یوں میں یہ کام کرتی چلی گئی، اس دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ اکثر ماجد میرے کمرے میں بھی آتا تھا۔ وہ وہیں پر رہتا، 2-3 دن اپنا وقت میرے ساتھ گزارتا اور پھر چلا جاتا۔ اگر کوئی خوبصورت لڑکی میرے پارلر پر آتی تو مجھے کہتا کہ ناف میں تیل ڈالنے کے بہانے تم پیچھے والے کمرے میں آ جانا، میں تمہیں کیمرہ دوں گا اور تم کمرے میں سیٹ کر لینا، لڑکی کی ویڈیو بنانا اور میرے حوالے کر دینا۔ یوں میں نے کئی اور لڑکیوں کو بھی اس سارے چنگل میں پھنسا لیا۔ سمرین کو بھی میری حقیقت کا پتہ تھا، پر اب وہ بھی اس جال میں پھنس چکی تھی، کیونکہ اس کی بھی ویڈیو بن چکی تھی۔ اسی لیے اس نے میرے کہنے اور مجبور کرنے پر، یوں کہو کہ ماجد کے مجبور کرنے پر، یہاں لایا
اور 2-4 اور لڑکیوں کو بھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ ماجد یہ ویڈیوز بیچ کر پیسہ کماتا ہے۔ میں ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہوگی۔ میں نے تو بس سمجھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے مجھ سے یہ کام کرواتا ہے، تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا کہ چلو ایک ہی آدمی دیکھے گا، یوں میری عزت بھی بچی رہے گی۔ پر وہ تو عزت کا بیپاری نکلا۔ اس نے تو جو کھیل شروع کیا ہے وہ بہت گندا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا تمہارا قصور تو ہے پر اتنا نہیں جتنا کہ ماجد کا ہے۔ سزا ماجد کو ملنی چاہیے۔ وہ لڑکی ایک عام سے گھرانے کی تھی پر میں ایک MLA کی بیٹی تھی۔ میں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور پولیس کے ہاتھوں ماجد کو گرفتار کروا کر اسے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا۔ رہی بات میری، تو ہم جیسے طاقتور خاندانوں کے لیے ایسی ویڈیوز غائب کروانا یا بنوانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن گاؤں کی ان معصوم لڑکیوں کا ہے جن کی ویڈیوز نہ جانے کہاں کہاں گردش کر رہی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔